السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تقریباً 4 کروڑ مسلمانوں کے نمائندہ تنظیم کے اور جماعت کے امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، جو آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں، ادارہ کے ناظم اعلیٰ جناب حضرت مولانا اظہر ثناولی صاحب، دیگر علماء کرام، اسلامی اور ملی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے خطاب کا میرا موضوع ہے اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ اور یہ مزید فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اور تاکید کر دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی بھی انسان اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور سا دین اختیار کرے گا تو وہ دین اللہ کو قبول نہیں ہے۔ بات یہاں صرف ختم نہیں ہو جاتی، اللہ کو قبول ہے تو نہیں ہے تو بہت سارے لوگ یہ بات کہہ کر گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک انصاف کا دن بنایا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اس دنیاوی زندگی میں دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر زندگی گزار کے جائے گا وہ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، اور ایسا انسان گھاٹے میں ہوگا، ٹوٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ دین اسلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مزید بات بیان فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا۔ جو دین لے کر حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ہوں،
حضرت صالح ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ، وہ دین اللہ کے رسول پر آ کر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اس دین کے اندر اب کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات نہ بڑھائی جا سکتی ہے نہ گھٹائی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ دین اسلام میں کوئی بات آپ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ دین اسلام وہ چاہے عقیدہ ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہو، عبادات میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اخلاقیات ہو، معاملات کی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، ایک باپ کی زندگی ہو، ایک ماں کی زندگی ہو، ایک شوہر کی زندگی ہو، ایک بیوی کی زندگی ہو، ایک بھائی کی زندگی ہو، ایک بہن کی زندگی ہو، ایک بیٹے کی زندگی ہو، ایک بیٹی کی زندگی ہو، زندگی رشتہ داروں کی ہو، پڑوس کی ہو، اپنوں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ ہو، ان سب میں دین اسلام کا خیال کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے بولنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی، ٹٹولنے کی، سونگھنے کی، چھونے کی، بولنے اور سننے کی، جتنی بھی صلاحیتیں باڈی کو اللہ نے ودیت فرمائی ہیں وہ سب دین اسلام کی پابند ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ کہیں ہے اور نگاہ کہیں ہے، زبان کہیں ہے اور دل کہیں ہے، صبح کہیں ہے، شام کہیں ہے، بچپنا کہیں ہے، جوانی کہیں ہے۔ ہر زندگی کو لگام ہونا چاہیے، ہر زندگی میں اسلام ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ جو دین اس نے اختیار کیا ہے وہ دین اسلام اس کی زندگی میں کتنا ہے۔ محمد ہارون کہنے سے مسلمان ہو گیا، محمد فاروق کہنے سے مسلمان ہو گیا، عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے سے باپ کے مسلمان ہو گیا، کچھ باتیں دین کی سیکھنے سے مسلمان ہو گیا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں آج ایک اپج دین اسلام کے تعلق سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس نے ہمارا
ضمیر خراب کیا ہے، ہمارا عمل خراب کیا ہے، ہماری فکر خراب کی ہے، اور سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ اس کی وجہ سے متاثر نظر آ رہا ہے۔ دین اسلام اگر عقیدے میں ہے تو مکمل عقیدہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ صرف عقیدے کی چند باتیں لے کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے بہترین کسی کا عقیدہ نہیں ہے، تو یہ فکر ہماری خراب فکر ہے۔ دین کے تئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عقیدے کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر کے میں مسلمانوں کی زندگی کا درپن آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قرآن فرماتا ہے اکثر ایمان باللہ کا دعویٰ کرنے والے لوگ مشرک ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ جو ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں، جو پیڑ کو پلا کو اسے اسے یہاں وہاں ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جنہوں نے صفائی سے کہا ہے، جنہوں نے قبول کیا ہے، جنہوں نے اپنا ایمان بنایا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ پر، ان سے اللہ کلام کر رہا ہے کہ ان کی اکثریت مشرک ہے، اور اکثریت میں 10%، 20%، 30%، 40%، 50% پہ بھی نہیں آتا۔ 50 کے بعد کریں گے تو کسی حد تک اکثریت چلے گی، ورنہ اکثریت تو بعض لوگ 65 کے 70 کے 75 کے بعد کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مسلمان کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، فرمایا جو اپنے ایمان میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، امن اور شانتی انہیں ملے گی، اللہ کی رحمت انہیں ملے گی، اللہ کا تقرب انہیں ملے گا، اللہ کی مرضیات پر چلیں گے تو اللہ کی مرضی انہیں حاصل ہوگی، ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گی۔ اور قرآن نے یہ احساس دلایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا اگر گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم عظیم اللہ نے شرک کو قرار دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہے معاف کر دے۔ مشرک تو، شرک کرنے والا تو مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کر سکا شرک کی تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا جو بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، بادشاہ ہو رعایا ہو، جو بھی شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا ہے۔ آئیے لمبی گفتگو نہ کریں، بات کو سیدھے سیدھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں چند اشعار آپ کے حوالے کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑ کر اس عقیدے کی بحث کو ختم کروں گا۔ ایک آدمی، ایک شاعر کہتا ہے، در حضرت پہ اے زاہد جھکا دے اپنی پیشانی، کہ عرض ہند کا یہ کعبہ مشکل کشائی ہے۔ در حضرت سے میں مایوس جاؤں غیر ممکن ہے، کہ منہ مانگی مراد اس در پہ ہر سائل نے پائی ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، آگے کہتا ہے عبادت جانتا ہوں درگہ اقدس کے سجدوں کو، شفاعت کے لیے یہ بے بہا دولت کمائی ہے۔ میرے مرشد، میرے آقا، میرے داتا، میری بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں کی بنائی ہے۔ کون سا ایمان رہ گیا بتائیے؟ امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دینوں دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ۔ مسلمان کہہ رہا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ مجھے جو کچھ لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے۔ مسلمان کہہ رہا ہے جو مستوی عرش تھا اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور ایک شاعر نے تو حد کر دی، اللہ کے رسول کو سامنے تصور میں رکھتے ہوئے کہتا ہے تجھ کو خدا کہوں، تجھ کو خدا کہوں کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ایک ہے، کس کو خدا کہوں؟ تجھ کو خدا کہوں کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ایک ہے، کس کو خدا کہوں؟ میں اپنی اس بات کو عقیدے کے تعلق سے بند کروں اس سے پہلے اپنے بھائیوں سے یہ التماس کروں گا کہ آپ سے مجھے امید نہیں ہے کہ شرک آپ کے دروازے سے داخل ہوگا۔ آپ نے اپنے چور دروازے کھولے ہوئے ہیں، آپ نے ایسے روشن دان بنا دیے ہیں جو نانی کے نام پر، نانا کے نام پر، ماموں کے نام پر، ممانی کے نام پر، پھوپا کے نام پر، پھوپھو کے نام پر، تائی کے نام پر، چچی کے نام پر، سہیلیوں کے نام پر، دوستوں کے نام پر، رشتہ داروں کے نام پر شرک تیزی سے ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ دروازے صرف اس لیے نہیں بند کر پاتے کہ شرک لانے والی ہماری سمندر ہے۔ ہم نے رشتوں کو بڑی اہمیت دی ہے، رشتوں کو اہمیت ملنی چاہیے، لیکن دین گوا کر، اسلام گوا کر، عقیدہ گوا کر، یاد رکھیے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان رموز کو، ان باریکیوں کو، میرے بھائیوں ان پنوں کو جن کو کھول کھول کر میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، ورنہ آپ بھی کہیں اپنے آپ میں دعویٰ کرنے کے بعد کیوں آپ کے نواسے کے گلے میں تعویذ ہے، گنڈا ہے، یہ کیوں آپ کی بہو جادوگر کے پاس
ज्योतिषी के पास, नुजूमी के पास, काहिन के पास, साहिर के पास, छूछा करने वाले के पास क्यों आना और जाना लेफ्ट राइट कर रही है? कभी आपने सवाल किया अपने दिल से? आप चश्मपोशी कर रहे हैं, आप जानने के बाद अनजान बन रहे हैं। इसलिए अकीदे तौहीद की बारीकियों को समझो, उन रुमूज को समझो, उन नुकात को समझो, शिर्क की अक़साम को समझो, उनके आने वाले सारे दरवाजों को बंद करने के लिए मुकम्मल कोशिशें करो। इस्लाम अगर जानना है और इस्लाम को पढ़ना है तो उसमें एक चीज आती है, रसूल की इत्तिबा, रिसालत, रसूल का फरमान। मेरे भाइयों, इतनी आयात हैं, इतनी आयात हैं कि अगर सिर्फ आयात पढ़ी जाए, तर्जमा आपके हवाले किया जाए तो इसी में जलसे का सारा वक्त चला जाएगा। इसलिए इसको भी मैं अपने आप में ज़ूम करते हुए, सिर्फ इशारा देते हुए आपको फरमाऊंगा, बताऊंगा कि कुरान ने ये कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुब्तिलू अमालकुम। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और सुनो, दोनों की, या दोनों में से किसी एक की भी इत्तिबा और फर्माबरदारी न करके अपने आमाल बर्बाद न करो। जहां रसूल का मुकाम कुरान ने बयान किया है तो ये बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। एक लफ्ज़ भी, एक बात भी जब करो तो रसूल की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। हदीस पेश हो जाए, नबी का कौल सामने आ जाए, फिर कितना ही बड़ा हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना ही मुत्तकी हो, इबादत गुजार हो, वो नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अपने अल्लाह और अपने रसूल से एक कदम भी आगे मत बढ़ना। दुनिया कितना ही आपको कहिए कि आप तो बहुत पुराने हो चले, आपका दीन पुराना हो चला, या किसी और अंदाज से समझाए, रसूल जहां खड़ा कर दे वहीं खड़े रहो। क्यों? वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे उसे ले लो, और जिससे कहे बाज रहो, रुक जाओ, मत करो, उसे रुक जाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूना और आइडियल है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, नमाज पढ़ना, क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, उम्रा करना, सारी जिंदगी में रसूल की इत्तिबा होना चाहिए। रसूल आइडियल होने चाहिए। आज हमारा चेहरा रसूल जैसा नहीं है। जब चेहरा रसूल जैसा नहीं है तो दिल कैसे रसूल जैसे होगा? जब हमारे बोलने का अंदाज रसूल जैसा नहीं है, आज हमारे कान गीबत, चुगली, इल्जाम, इत्तिहाम, बुराइयां सुनने के आदी हो गए हैं। मैं नौजवानों से तो खिताब ही नहीं कर रहा हूं जिन्होंने गानों से ऐसा शगफ बढ़ा लिया है
کہ اٹھتے ہیں تو گانا، بیٹھتے ہیں تو گانا، سوتے ہیں تو گانا، زندگی کے ہر حصے میں گانا ہی گانا، ڈانس، میوزک ان کی زندگی کے اندر ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ ماں نے نہ تلاوت سکھائی، ماں نے نہ اذکار سکھائے، ماں نے نہ دعائیں سکھائی۔ آج ہماری مائیں، معاف کیجئے گا، وہ حضرت ہاجرہ جیسی مائیں نہیں رہی، جس کی گود میں اسماعیل پلا تھا۔ مائیں سن نہیں ہے، برا لگے تو واپس دے دیجئے گا، میرا جملہ میرے حوالے کر دیجئے گا، لیکن تمہاری گودیں ان میں پاکیزگی نہیں ہے، ان میں طہارت نہیں ہے، اس میں تقوی نہیں ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں للہیت نہیں ہے، اس میں کہیں بھی مریم جیسی شفاف زندگی کا تصور نہیں ہے۔ تم باتیں کرتی ہو حضرت خدیجہ کی، تم باتیں کرتے ہو حضرت عائشہ کی، تم باتیں کرتی ہو رسول کی بیٹی زینب کی، رقیہ کی، ام کلثوم کی، فاطمہ کی۔ تم نے حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے؟ تمہیں تو سیریلوں سے ساس بھی کبھی بہو تھی، گھر گھر کے جھگڑے، صبح و شام گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ تم سوتی ہو تو سیریل دیکھ کر، اور ایسے گھر معلوم ہے مجھے آج کہ اگر 4 بہویں ہیں تو چاروں نے اپنی ڈیوٹیاں بانٹ لی ہیں۔ مجھے تو یہ سیریل پسند ہے، اس وقت کام نہیں کروں گی، مجھے یہ سیریل پسند ہے، میں اس وقت کام نہیں کروں گی۔ آپ اسے نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طہارت کے مسائل، اٹھنے اور بیٹھنے کا سلیقہ، میرے نبی کی زندگی کے نمونے اس کی زندگی میں تلاش کرو گے۔ آج ماؤں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہر گھر میں اسماعیل کی ضرورت ہے، ہر گھر میں حسن و حسین کی ضرورت ہے۔ آج بچے عبداللہ ابن عباس جیسے، عبداللہ ابن عمر جیسے، عبداللہ ابن مسعود جیسے، عبداللہ ابن زبیر جیسے چاہیے۔ بچے چھوٹے ہیں، عمر کمزور ہے، لیکن علم کمزور نہیں ہے، تقوی کمزور نہیں ہے، پرہیزگاری کمزور نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو ملکہ اور جذبہ ہے، جو استقلال ہے، جو ہمت ہے، جو حوصلہ ہے، وہ ان کا کمزور نہیں ہے۔ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ہم نبی کا مقام جاننے کی کوشش کریں۔ ہم نبی کو اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف خاندان ہے، ایک طرف مال ہے، ایک طرف کاروبار ہے، ایک طرف کوٹیاں ہے، اور دوسری طرف رسول ہے۔ اگر رسول کا ترازو بال برابر بھی کمزور پڑ گیا، ہاڑا پاسن سنار جیسے کرتا ہے، اتنا بھی تم نے کسی طرح سے رسول کے مقام کو گھٹا دیا تو تمہارا ایمان چلا گیا، تمہارا اسلام چلا گیا، تمہارے اعمال چلے گئے، اللہ کی رضا تم سے رخصت ہو چکی، اللہ کی رحمت تم سے دور ہو چکی، اللہ کی برکتیں تلاش کرو گے نہیں ملیں گی۔ اسلام کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔
اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام نے صرف عبادات نہیں سکھائی، اسلام نے صرف اللہ کے اور رسول اللہ کے حقوق نہیں بیان کیے، بلکہ بندوں کو بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کتنی پیاری حدیث یاد آئی نبی پاک نے، سنیے میں بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ نبی پاک نے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ ہمارا ذہن بھی یہی ہے۔ صحابہ نے جواب دیا، جس کے پاس درہم نہ ہو، سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، امت محمدیہ کا یہ آدمی مفلس نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کا وہ آدمی مفلس ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز کی نیکیاں، روزوں کی نیکیاں، زکوٰۃ کی نیکیاں، اس کے پاس بڑے بڑے گٹھر، اور وہی ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے ناحق مجھے گالی دی تھی۔ آج تو رواج ہے، بات بات میں گالی۔ ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی کلام مکمل نہیں ہوگا جب تک گالی نہیں دیں۔ کتنے بھائیوں کی خصلت بن گئی کہ روب جھاڑنے کے لیے، سامنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے گالیوں کا ایسا انبار لگاتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ارے اپنے ماں باپ کو گالی مت دو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو، پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ تم اس کو آمادہ کر رہے ہو اپنے ماں باپ کو گالی دینے پر۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا اس نے ناحق گالی دی تھی، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا اس نے ناحق مار دیا تھا، ایک آدمی کھڑا ہوگا اس نے کہے گا میرا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ مال تو ایسا، حلال تو حلال ہے ہی، حرام بھی ہم نے حلال کر لیا ہے۔ جس کا چاہا، جیسے چاہا، جتنا چاہا مار لیا۔ آج تو ہماری زندگی اس تعلق سے بہت زیادہ لپٹی ہوئی ہے کہ ہمارے ذہن کا، شاطر ذہن کا یہ کمال دنیا سمجھتی ہے کہ ہم نے کسی سے ادھار لے لیا، لینے سے پہلے طے کر لیا تھا اسے دینا نہیں۔ کہتے کتنی چالاکی سے بیوقوف بنا دیا، بنا نہیں دیا، بیوقوف بن گئے۔ اور سارے میرے بھائیوں جو بڑے حاجی، بڑے نمازی، بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، صوم و صلات کے پابند، اذکار کو مکمل کرنے والے لوگ، جس نے پھپھو کا مال مار لیا، جنہوں نے اپنی بہنوں کی جائیداد مار لی، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹوں کے حوالے کر دیا، وہ سب مال کھا رہے ہیں، حرام طریقے سے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا جہیز تو دے دیا، جہیز ملکیت آپ کی، آپ مجھے کہیں کہ 100 روپیہ رکھ لو، میں 5 روپے کا قلم، 10 روپے کی کاپی، پینسل، ربڑ، کٹر خرید کر آپ کو پیش کروں، لو یہ آپ کا روپیہ۔ کس نے اختیار دیا آپ کو اس کی ملکیت کو ضائع کرنے کا؟ آپ نے صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی تسکین کی خاطر، اپنے سکون کی خاطر، معاشرے میں آپ کا مقام و مرتبہ بڑھے، آپ کو چودھری کہا جائے، مالدار کہا جائے، آپ کا سکہ چلے، صرف اس لیے آپ نے یہ جہیز کا بکھیڑا کھڑا کیا، ورنہ شریعت میں کہیں بھی جہیز نام سے کوئی چیز نہیں۔ کون کہتا ہے حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر
سامان خریدا گیا. کون کہتا اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا؟ شادی نکاح بیاہ تو آج ہماری زندگی میں نبی کے طریقے پر ہے ہی نہیں. وہ ایجاب و قبول نہ جانے کیسے ٹھہرا ہوا، بس اسٹیج پر ایجاب و قبول جو ہو رہا ہے وہ رسول کے طریقے پر ہے. ورنہ اس سے پہلے 85 رسمیں ہو چکی، اس کے بعد بھی 85 رسمیں ہوں گی. لاکھوں لاکھ روپیہ ضائع ہوگا، برباد ہو جائے گا. کسی مدرسہ کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی محتاج کے لیے، کسی اپاہج کے لیے، کسی کمزور کے لیے. میرے بھائیوں، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں. لاک ڈاؤن نے بتا دیا کہ مسلمان کتنا سوہارتی ہو چکا ہے. لوگ بھوکا مر رہے ہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. ایسی ایسی مثالیں کہ ائمہ مساجد بھوکے رہ کر اپنے آپ میں تڑپ تڑپ کر مر گئے. کتنے لوگوں نے اس سے اکتا کر یہ لائن چھوڑ دی. چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن چھوڑ دی. تب بھی تسلی نہیں ہوئی ہمیں. ہم اپنے جہیز کے سوار میں لگے ہوئے. ایسے ایسے لوگ کہ جو صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی ایمان کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی باتیں کرتے ہیں. ذرا سی بات ہوگی پیر ملانا چاہیے، ملانا چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، زور سے آمین کہنا چاہیے. لیکن یہ مسائل لے کر تو لڑ جائے گا، فساد کر دے گا، جھگڑا کر دے گا، اور وہی اسٹیج پر کھڑا کر کے کہے گا کہ 1,51,00,000 روپے دے رہا ہوں. سامان الگ ہے. ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ منگنی میں 3-3 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں مسلمان. تعلیم گاہیں دن بدن پستی کا شکار ہیں، سوال کا شکار ہیں، بند ہو رہے مدارس. لیکن مونچوں کی لڑائیوں میں ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. بات جہیز کی کر رہا تھا. کتنا ہے جہیز میں طاقت؟ لیجئے سنیے. معاشرہ کہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر ایک ساتھ تھا. اس وقت کا ایک مسلمان شاعر میر تقی میر، اللہ تعالیٰ نے ایک بچی دی، اسے پڑھایا، لکھایا، نیک بنایا، اور جب شادی کے لائق ہو گئی تو رشتوں پر رشتے آنے لگے. رشتے آنے کی وجہ یہ تھی کہ بڑا شاعر ہے، مشہور شاعر ہے، بڑا اس پر پیسہ ہوگا. لیکن جب قریب آتا، آ کر دیکھتا تو پتہ چلتا کہ نام ہے اس کے پاس، بس مال نہیں. رشتے آنے بند. یہ بات میری مائیں توجہ سے سنیں، کیونکہ ان رسموں میں سب سے زیادہ بگاڑ وہ پیدا کر رہی ہے. وہ ٹیستی ہے اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو کہ نہیں فلاں کو اتنا دیا گیا، اس کو دو، کہیں سے بھی دو، کیسے بھی دو. ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ سود لے لے کر لوگ شادیاں کر رہے ہیں. سود کتنا مہلک مرض ہے، کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا حرام کام ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سود لیتا اور دیتا ہے اور رکتا نہیں تو کہہ دو اللہ اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. بے نمازی سے اللہ نے مقابلے کی بات نہیں کی، روزہ نہ رکھنے والے سے اللہ نے مقابلہ کی بات نہیں کی، اللہ نے عمرہ نہ کرنے والے سے
مقابلے کی بات نہیں کی. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قرآن بیان کرتا ہے. کیا بھڑکا دو آگ کو. اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے مقابلے پر اترنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ تو بڑا بننے کے لیے یہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بینکوں سے سود کیوں لیا جا رہا ہے. اور کتنے مسلمان ایسے سننے میں آ رہے ہیں 10-10, 15-15, 20-20% پر لے نہیں دے رہے ہیں. بہت بڑی برائی ہے. معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے. پہلی فرصت میں رکنا چاہیے. اللہ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون. اگر گناہ ہو گیا ہے تو یہی بس کر دو. نہ تم پر ظلم کیا جائے گا, نہ کرنا چاہتا ہے وہ, اور نہ تم کسی پر ظلم کرو. میر تقی میر جب دیکھا رشتے آنے بند تو اس نے اپنے دوستوں سے ایک دن مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں, اب تو رشتے آنے بند ہو گئے, بچی بالغ ہو گئی, اسے سنت کے بندھن میں بندھنا چاہیے, اس کا نکاح ہونا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ دوستوں نے غلط مشورہ دے دیا. مشورہ یہ تھا کہ ایک ہی بیٹی ہے, ایک تمہارا گھر ہے, اسے گروی رکھ دو اور اس سے جہیز کا سامان تیار کرو. مکان تو بعد میں بن جائے گا, چھڑا لینا کسی طرح سے. میر تقی میر کے بعد سمجھ میں آ گئی. ایک بنیے کو مکان گروی رکھ دیا اور پیسہ لے لیا اور اس سے جہیز تیار کیا, رشتہ تلاش کیا, جہیز دیکھ کر رشتہ مل گیا اور بچی شادی کے, بیاہ کے, نکاح کے بندھن میں باندھ دی گئی. وہ وقت آ گیا کہ اب یہ بچی اس گھر سے اپنے شوہر کے گھر منتقل ہو رہی ہے. سننے کی بات ہے, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. چلتے چلتے یہ کبھی اس کے گلے لگتی ہے, کبھی اس کے گلے لگتی ہے, اس کے گلے لگ کے روتی ہے, کبھی اس کے گلے لگ کے روتی ہے, کبھی یہ سہولی ملتی ہے رو رہی ہے. چلتے چلتے اس کا پیر جب گھر سے باہر نکلا اور سہیلی نے دبایا, اور دبانے کے بعد روتے ہوئے اس کے کان میں کہا جا تو آباد ہو گئی. میری بہن, میری سہیلی, تو آباد ہو گئی, تیرا باپ برباد ہو گیا. بچی نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو, میری بچپنے کی سہیلی ہو, یہ کون سی بات تم کہہ رہی ہو کہ باپ برباد ہو گیا, تم آباد ہو گئی. تم جانتی نہیں ہو, تم جانتی نہیں ہو. رات میں ابا دیر سے آئے, وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو گئی, میں سوئی نہیں تھی. ابا جو تمہارے گھر میں ہوا وہ ساری باتیں ماں سے بیان کر رہے تھے, میں نے وہ سنا اپنے کانوں سے. ابا نے بتایا کہ جیسے کل بچی اس گھر سے اس گھر منتقل ہو گئی, میر تقی میر 2 دن کے بعد اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے گا. ماں نے پوچھا تو بتایا گروی رکھ دیا ہے, اسی سے جہیز تیار کیا ہے. نوجوانوں سلفی کہلاتے ہو, نوجوانوں اسلام کی بات کرتے ہو, نوجوانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دہائیاں دیتے ہو, تم محبت رسول کے پاٹ پڑھتے اور پڑھاتے ہو, رسول کی زندگی نظر نہیں آتی. اس نے بتایا کہ گھر گروی رکھ دیا گیا ہے. اتنا بڑا صدمہ. جس باپ نے پالا, جس باپ نے شفقتیں دی, جس باپ نے محبتیں دی, جس باپ نے اتنا بڑا کیا, بیٹی آخری دن گھر
سے نکل رہی اتنا بڑا صدمہ لے کر صرف باپ کی عزت کو بچانے کے لیے دہلیز پار کر گئی اور اس گھر سے اس گھر منتقل ہو گئی. لیکن بڑا غم تھا, بڑا صدمہ تھا, اسی میں کڑتی رہی. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی, پوری رات وہ گزار نہیں سکی اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, مر گئی. میر تقی میر کی بچی جو آج ہی بیاہ کر لائی گئی ہے انتقال کر گئی. میر تقی میر کو بتایا گیا, میر تقی میر بھاگ کر آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ بچی پر اور بچی کی لاش پر چادر پڑی ہوئی ہے. میر تقی میر نے چہرے سے چادر ہٹائی اور ایسا شعر کہہ دیا, شعر نہیں کہہ دیا, سارے لالچی ماں اور باپ کے لیے, معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے, اس ماحول کے لیے تماچا مار دیا. میر تقی میر نے اپنی بچی کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی اور گاڑنے کے بعد کہا, اب آیا ہے خیال, اب آیا ہے خیال, اے آرام جہاں اس نامرادی میں, کفن دینا ہم تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں. سب کچھ دیتا ہے باپ, سب کچھ دیتا ہے باپ, اس کے بعد بھی اپنی بچی کو جب دیکھتا سکون میں نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, یہ سجدے, یہ ذکر, یہ تلاوت, یہ تسبیحات, یہ چاہت و اشراق کی نمازیں, یہ تہجد کی نمازیں, یہ رات کا جاگنا عبث ہے, عبث. اس لیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کس خوبی کا نام ہے؟ اسلام کس ضابطے کا نام ہے؟ اسلام مسلمانوں کو کیا بتانے آیا ہے؟ دین اسلام کیا سمجھانے آیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں ہمیں جاننا ضروری ہے. یہ بات نکلی تھی اور بات وہی مکمل کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حقوق کی بات میں کر رہا تھا, حقوق العباد کی. اس حدیث کو پورا کر کے بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک آدمی آئے گا اور کہے گا اس نے ناحق مار دیا تھا, مال کھا لیا تھا. ایک آدمی کھڑا ہوگا, وہ کہے گا اس نے ناحق مجھ پر الزام لگا دیا تھا. ایک کہے گا اس نے ناحق میرا قتل کر دیا تھا. معلوم ہے کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ اس کی نیکیاں لو, جسے مارا اسے دے دو. جس نے قتل کیا ہے اس کی نیکیاں لو, جو قتل ہوا اسے دے دو. جس نے عزت پر حملہ کیا ہے, جس نے حملہ کیا اس کی نیکیاں لو, جس کی عزت پر حملہ کیا گیا اسے دے دو. یہ سب ہوتا رہے گا کہ فرشتے آ کر کہیں گے اللہ اس کی تو ساری نیکیاں ختم, نماز کی بھی, روزے کی بھی, زکوٰۃ کی بھی. اور ایک لمبی فہرست ہے, لمبی فہرست ہے ابھی اللہ تعالی. واللہ فرمائے گا جسے مارا ہے اس پر گناہ ہے کہ نہیں؟ اب گناہ تو اس کے پاس بھی ہے, تو اس کے گناہ لو, اسے دے دو جس نے مارا. جس نے قتل کیا ہے, جسے قتل کیا گیا اس کے گناہ لو, قتل کرنے والے کو دے دو. فرمایا یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے. آج میرے بھائیوں حقوق کی اور حقوق میں حقوق العباد کی بات کی جائے اور اس میں صرف ماں اور باپ کی بات کی جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک ہمیں اپنے پیٹ میں پالا ہے. 50 گرام کا بٹا بھی اگر پیٹ میں ہے تو ہمارے پیٹ کو سکون نہیں ہے. ذرا سا پھوڑا ہو جائے, یہ ڈاکٹر, وہ ڈاکٹر, یہ حکیم, یہ وید, یہ دوا, وہ دوا. ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا.
اور جب پیدا ہوا تو ابھی تو نہلایا نہیں، اسے چاٹ رہی ہے، اسے چوم رہی ہے۔ مکھی آئی تو بھگا رہی ہے، مچھر آیا تو بھگا رہی ہے، پیشاب کر دیا تو دھو رہی ہے، لیٹرنگ کر دیا تو دھو رہی ہے، پیشاب کر دیا تو جاڑے میں اسی ٹھنڈ میں خود لیٹ رہی ہے، اسے سوکھے میں لٹا رہی ہے۔ اور یہ جوان ذرا سی طاقت آئی ہے، اور پہلو میں کیا بیوی آئی ہے، کہہ کر نکل گیا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماں ٹھٹر رہی ہے، ماں بیمار مر رہی ہے، ماں ایک اچھے میٹھے بول کے لیے ترس رہی ہے، باپ دو بات سننے کے لیے اپنے بیٹے کی ترس رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ماڈرن ہو گئے، ہم نے اسلام نہیں پڑھا۔ ہم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ ہم نے اب کہاں بیٹھنا شروع کر دیا ہے؟ ہم نے کس چیز کو دین سمجھ لیا ہے؟ کن چیزوں کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ادھوری بات ہے جو میں آپ سے کر سکا۔ میرا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے التماس کروں گا کہ دین اسلام کو پڑھو۔ دین اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف قیام کا، رکوع کا، سجدے کا نام ہوتا، یہ کام تو اللہ فرشتوں سے لے رہا۔ ایسے ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا قیام میں، اور قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے۔ کتنے جنہیں پیدا کیا رکوع میں، اور قیامت تک رکوع ہی میں رہیں گے۔ کتنے ایسے پیدا کیا اور سجدے میں، اور سجدے میں ہی رہیں گے۔ صرف بیت معمور پر 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور قیامت تک اب اس فرشتے کی کبھی دوبارہ ڈیوٹی نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان اپنا مقصد سمجھے، انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ انسان کو اللہ نے بہت اعلیٰ مخلوق بیان کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر اللہ اتنا بہترین، دیکھ لو، اس سے اچھی کسی کی آنکھ ہو تو بتاؤ، اس سے اچھے ہاتھ کسی اور مخلوق کے ہو تو بتاؤ، اس سے بہترین کسی کا دل ہو تو بتلاؤ، اس سے بہترین کسی کے سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی طاقت کسی میں ہو تو بتاؤ۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر اللہ کے قانون کو ٹھکراؤ گے، اللہ کے فرامین کو پشے پشت ڈالو گے، تو یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اور اس کے بعد قبر میں جانا ہے۔ اور جانا نہیں ہے بلکہ وہاں بہت کچھ پتا چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ اور اصل دن آخرت کا دن، حساب کا دن، جس دن میرے بھائیوں یہ زبان بند ہو جائے گی، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ زبان بند اور یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر بولیں گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ کان بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گی۔ انسان بولتا کچھ ہے، چہرے سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے، دل میں کچھ اور چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ سارا دل ایک ایک بات اللہ کے سامنے کھول دے گا، کھلی کتاب بن جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنا گھٹا گڑاں بھاگ صحیح کرو، ورنہ اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد وہ بار بار اس طرح کے احکامات قرآن میں نازل کر چکا ہے کہ ہم وہاں معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو سمجھو، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
جس نے اسلام اپنی زندگی میں داخل کر لیا وہ امن میں ہے، شانتی میں ہے، سکون میں ہے، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، اور اس کے لیے قرآن و حدیث میں بڑے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اخیر میں اپنے تمام ان ذمہ داروں سے جنہوں نے بزم سجائی ہے، مدرسے کا پروگرام منعقد کیا ہے، دل کی گہرائی سے انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور آپ سے یہ التماس کروں گا کہ صرف زبانی خرچ مت کرو۔ اب ان سب کے لیے ایجوکیشن بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے اپنے مال کو، اپنی جیبوں کو ذرا سا دین کے لیے بھی خالی کرو، دین اسلام کے لیے اپنا پیسہ لگاؤ۔ اگر لگاؤ گے تو یہاں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اور اللہ کے ہاں قدر و منزلت سے دیکھے جاؤ گے، اور وہی ہماری اصل پونجی ہو جائے گی۔ تو اپنا مالی تعاون پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے اس ادارے کو اے اللہ نواز دے، حاسدین کے حسد سے بچا دے۔ اے میرے مولا اس ادارے کو اصلها ثابت وفرعها فی السماء کی مثال قائم کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔